أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وقال وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرآن کریم کی مسلسل آیتوں کی تلاوت آج کے خطبے میں کی گئی، لیکن یہ ساری آیتیں دو حصوں میں تقسیم. پہلی 3-4 آیتیں اسلام کے ایک انتہائی اہم فریضے اور قرآن کے ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں ہیں. مثلا پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم لوگ راہ خدا جہاد کیوں نہیں کرتے ہو. دوسری آیت اللہ جہاد کرنے والوں باقی انسانوں کو ایک بڑی فضیلت عطا کی، فضلاً عظیما. تیسری آیت اللہ صاحبان ایمان سے ایک سودا کیا، ان کا مال اور ان کی جان خریدی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کی. بس یہ ایمان لانے والے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، کبھی کبھی دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 3 یا 4 یا 5 یا 7 یا 10 آیت خالی یہی آیتیں نہیں ہیں جو قرآن کریم میں آئیں. اس کے علاوہ ایک سلسلہ جس کے اندر کبھی ثواب بتایا جا رہا کہ راہ خدا میں جہاد کا ثواب کیا، اور کبھی جہاد نہ کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا، ان کے گناہ سے باخبر کیا جا رہا، ان کی مذمت کی جا رہی. لیکن یہ 4-5 آیتوں کی تلاوت کے بعد پھر ایک آیت میں نے وہ تلاوت کی جو سورہ روم کی آیت ہے، اور سورہ کبوت اور سورہ روم کے حوالے سے میں پہلے درس سے یہ گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ قرآن کے وہ سورے جن کا انتخاب پروردگار عالم نے خاص شب قدر کے لیے کیا، وہ شب قدر جو بڑی تیزی سے ہمارے قریب آ رہی، سال کی سب سے افضل رات، قرآن کے نازل ہونے کی تاریخ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو کائنات کے لیے سلامتی لے کے آتی ہے. اس رات خاص اس سورے کی تلاوت کا حکم آیا. ان میں سے ایک یہ سورہ روم، اور آیت اکیلی آیت نہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی 11 آیتیں ایسی
جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس سے پہلے اور اس کی بعد کی آیتوں کو ملا لی تو یہ 11 آیتیں ایسی جس کا آغاز شروع اس لفظ سے ہے کہ وہ من آیات ہی، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ سورہ روم مکے کے ان کافروں کے لیے نازل ہوا تھا جو ایک اللہ کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ جیسا میں نے عرض کیا کہ مسلسل 11 آیتیں اس میں وہ آئیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، ایسے عقل کے اندھے ہو کہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی تمہیں ایک رب العالمین پر یقین اور اعتقاد پیدا نہیں ہو رہا، اور پھر قرآن وہ نشانیاں بتا رہا، سورج کا نکلنا، بارشوں کا نازل ہونا، وہ فصلیں جو ہواؤں کی وجہ سے باراوار ہوتی ہیں ان کا تذکرہ۔ اس میں سے ان 11 میں سے ایک آیت آج کی اس مجلس کا عنوان، اور وہ یہ کہ اللہ کی ایک نشانی یہ سورج ضرور پروردگار عالم نے پیدا کیا، چاند کو ضرور روشنی تھی، ستارے ضرور آسمان پہ زینت کے لیے خلق کیے، ہوائیں ضرور چلائیں، بارشیں ضرور برسائیں، لیکن اللہ کی ایک نشانی یہ کہ اس نے تم میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، ان خلقکم، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، من انفسکم، تم ہی میں سے، ازواجا، شریک حیات، لائف پارٹنر، بیویاں۔ اور پھر قرآن یہ بتا رہا کہ آخر یہ شادی کا رشتہ، یہ ازدواج کا رشتہ پیدا جو کیا گیا، 3 باتیں قرآن نے بتائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس رشتے کے ذریعے تمہیں سکون قلب حاصل، اطمینان، سکون، اور جعل بینکم مودہ، وہی لفظ مودت جو ایک منزل پر اہل بیت کے لیے آ رہا، وہی لفظ مودت دوسری منزل پر شادی کے رشتے کے لیے آ رہا کہ اللہ پھر شوہر اور بیوی کے درمیان مودت کا رشتہ پیدا کیا، اور پھر آخری والرحمہ، اللہ تمہارے درمیان رحمت نازل کی۔ لیکن شادی بیاہ کے رشتے سے اللہ کی عظمت ہر آدمی نہیں پہچان سکتا۔ اعلان ہوا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، وہی لوگ شادی کے رشتے کی مدد سے اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے تو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں تک تو آیتوں کا ترجمہ مکمل ہوا۔ آئیے اب یہ 2 قسم کی آیتوں کو آپس میں ملایا جائے۔ پہلی آیت جہاد کے حوالے سے بات کر رہی ہے، دوسری آیت شادی بیاہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، ازدواج کے فلسفے کو بیان کر رہی ہے۔ ان میں ربط کیا کہ آج کی مجلس کے لیے میں نے یہ 2 قسم کی آیتوں کا انتخاب کیا۔ ربط یہ کہ مدینہ منورہ پیغمبر اسلام کے پہنچنے کے بعد جب پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی تو کفار مکہ ان کے سینوں پر تو گویا سانپ لوٹ گئے، ہمارے غلام، ہماری کنیزیں، ہمارے قیدی، ہمارے معاشرے کے ذلیل اور پست لوگ آج اتنے طاقتور ہو گئے کہ ہمارے مقابلے باقاعدہ ایک حکومت بنا لی۔ کل تک تو جب یہ مسلمان مکے میں تھے، کفار مکہ انہیں زیادہ اہمیت ہی نہیں دے رہے، ہر وقت یہی سوچتے رہتے چند دنوں کا مسئلہ ہے، یہ چند نوجوانوں نے معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کیا، ایک بار آپ صحیح طریقے سے ان کو ڈانٹ دیں گے یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن دیکھتے
اسلام اتنا طاقتور ہو گیا اور یہ ہمارے معاشرے کے چھوٹے درجے کے لوگ اتنے بڑے ہو گئے. چنانچہ اب مدینے پر مسلسل حملے پہ حملے ہونے لگے اور جہاں پر کفار مکہ کی طاقت جواب دی جاتی تھی تو وہ اطراف کے قبیلوں کو اکساتے تھے. کبھی اس سے حملہ کروایا, کبھی اس سے حملہ کروایا, کبھی اس سے حملہ کروایا. اور پھر عرب کی ایک بہت بڑی طاقت وہ ان کے ساتھ مل گئی, یعنی خیبر کے یہودی. نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے آنے کے بعد رسول اللہ 11.25 سال زندہ رہے. 11.25 سال, 10 سال اور 2 مہینے. اور اس میں سے جو پہلے 9 سال مسلسل مدینہ ٹارگٹ بن رہا, حملوں پہ حملہ, لشکر پہ لشکر, کفار مکہ انہیں شکست دے دی. اب انہیں 1 سال چاہیے نئی تیاری کے, تو ادھر سے یہودی آ جاتے ہیں, یہودیوں کا مقابلہ کیا جائے, انہیں 6 مہینے کے لیے پیچھے دھکیل دیا جائے تو کوئی اور قبیلہ آ جاتا. نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے 9 سال جب تک کہ ایک طرف خیبر کا خاتمہ نہیں ہوا, دوسری طرف مکے پر دوبارہ قبضہ کر کے خانہ کعبہ مسلمانوں نے واپس نہیں دیا. پہلے 9 سال ہر 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے کے بعد یہ خبر آتی ہے حملہ ہونے والا ہے, حملہ ہو رہا, لشکر چل چکا. چنانچہ احد کی لڑائی میں اپنی غفلت کی سزا برداشت کرنے کے بعد اب مسلمان خاصے الرٹ اور چوکنا ہو کے بیٹھتے ہیں. لیکن مسلسل حملے, مسلسل جنگیں, چنانچہ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا حوصلہ جواب دے رہا, وہ تھک رہے, وہ بدل ہو رہے. جیسے ماہ مبارک رمضان سال میں 1 بار آتا تو آدمی کتنا چست ہوتا, کیسا اسے ہر عبادت کا شوق ہوتا. بلکہ یہی رمضان خالی 1 مہینہ آخری تاریخیں تھکنے لگتے ہیں لوگ. اب وہ جوش, وہ ولولہ, وہ تازگی, وہ توانائی نہیں ہوتی جو شروع رمضان میں ہوتی. فطری بات, حج زندگی میں 1 بار ہوتا تو آدمی ایک بڑے جوش کے ساتھ جاتا. لیکن اگر ہر سال ہونے لگے ماہ رمضان, اگر بجائے 1 مہینے کے سال کے پورے 12 مہینے رہے تو اس کی وہی حالت ہوگی جو نمازوں کی ہو گئی. نماز جو کہ روزانہ پڑھنا, اس لیے نماز پڑھنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں وہ جوش نہیں جو روزے کے حوالے سے. ہاں, جمعہ کی نماز ہفتے میں 1 بار, پھر بھی وہاں ایک جوش پیدا ہو جاتا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ باتیں کچھ فطری تھی. 9 سال اگر ہر سال ایک لڑائی ہوتی تو شاید مسلمان اتنے ہی تر و تازہ اور فریش نظر آتے اس فروع دین چھٹے واجب کے لیے. لیکن یہاں 9 سال تقریباً 90 لڑائیاں پیغمبر اسلام کو لڑنا پڑی. 80 سے کچھ زیادہ جنگیں تھیں جس میں مسلمانوں کو حصہ لینا پڑا, یعنی 1 سال میں 10. اور یہ آج کی طرح کی لڑائیاں نہیں ہیں. آج تو پھر بھی فوجیں تیار ہوتی, اسلحہ گودام میں جمع ہوتا, صرف ایک حکم دینا پڑتا اور فوجوں کی نقل و حرکت شروع ہو جاتی. اس زمانے میں تو ایسا بھی نہیں تھا, فوج نام کی کچھ چیز ہوتی نہیں تھی. جب یہ پتا چلتا تھا کہ دشمن کا لشکر حملہ کرنے والا تو ادھر اعلان ہوتا تھا صفر سے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسٹارٹ فرام اسکریچ, صفر سے تیاریاں کی جاتی تھی. لوگوں کو بلایا جاتا تھا, ہر ایک کا قد و قامت و عمر دیکھی جاتی تھی, اسلحے کی اپیل کی جاتی تھی.
لوگوں سے چندے مانگے جاتے تھے، یعنی ایک دن کی لڑائی کے لیے 2 مہینے 3 مہینے نکل جاتے ہیں، 9 سال، ہر سال میں تقریباً 10 لڑائیاں۔ ضرورت لوگوں کے جوش کو تازہ رکھا جائے، چنانچہ اسی قرآن کریم میں جہاد پر آیتوں پر آیتوں پر آیتوں پہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو مشہور یہ کہ شاید سب سے زیادہ آیتیں نماز کے بارے میں نہیں، سب سے زیادہ آیتیں جہاد کے بارے میں روزانہ ضرورت پڑ رہی ہے، اور خالی قرآن کریم کی آیتیں نہیں، اللہ کے رسول تقریباً ہر تیسرے دن کسی نہ کسی خطبے میں جہاد کی فضیلت، جہاد کا ثواب، جہاد کی اہمیت، جہاد کرنے والوں کا مرتے ہی یا قیامت کے دن بلند درجہ وہ پیغمبر بھی یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر جو جہاد سے جان چرا رہے ہیں، جیسے میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، قرآن کریم میں آیتوں پر آیتیں، ان کی برائی، ان کی مذمت، ان کا گناہ، ان کی سزا، ایک عجیب سا ماحول 9 سال مدینے میں بن کے رہ گیا، ہر طرف جہاد کی بات ہو رہی۔ لیکن جب وہ آیتیں آئیں اور وہ حدیثیں آئیں جس میں جہاد کرنے والے کے ثواب کو بتایا جا رہا، اور اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب کہ باقی ساری عبادتیں اس کے مقابلے میں کم نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا نہ نماز کا یہ ثواب، نہ روزے کا یہ ثواب، نہ تلاوت قرآن کا یہ ثواب، نہ زکوٰۃ دینے کا یہ ثواب۔ حج تو خیر اس زمانے میں ممکن ہی نہ تھا کہ خانہ کعبہ کفار مکہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال ایسا لگ رہا تھا ساری عبادتوں کا ثواب کم اور جہاد کا ثواب سب سے زیادہ۔ اب ذرا سوچیے، اس ماحول میں جہاں سب سے زیادہ ثواب بار بار بتایا جائے، مگر کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ خبردار تم جہاد نہیں کر سکتے، گویا ان لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں یہ ثواب نہیں مل سکتا، یا ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ چھوٹے ثواب والی عبادت تو کر سکتے ہو، بڑے ثواب والی عبادت تمہیں نہیں ملے گی۔ اور ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا کہ اللہ عادل ہے، بندوں میں فرق نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں فرق ہوتا، کسی بھی تقریب میں جائیے، بڑے لوگوں کے لیے الگ کرسیاں ہوتی ہیں، غریبوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری مسجد میں نماز اور ہمارے امام باڑے میں مجلس اور صفِ ازائے حسین ہے، جہاں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہوتا۔ لیکن کسی سرکاری تقریب میں جائیے، حتیٰ شادی بیاہ تک میں فرق نظر آتا، ڈرائیور کہیں اور ہوگا اور مالک کہیں اور ہوگا۔ لیکن ظلم والا نظام برداشت کر لیتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ۔ اسلام کے لیے تو کہا گیا کہ نہ اسلام خود کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی پہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کہا گیا کہ وہ عادل ہے، اور عادل کسے کہتے ہیں یہ کل کے درس کے شروع میں بات آ گئی۔ تو خلاصہ یہ ثواب اتنا بتایا جا رہا، گویا بوریاں کی بوریاں ثواب کی بھر کے لے جاؤ، مگر آدھے لوگوں سے کہا گیا تمہیں یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اب ان کے دل میں خیال تو پیدا ہوگا ہمارا قصور کیا، آخر یہ ثواب ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ چنانچہ ان حالات میں اور اس ماحول میں یہ روایت ہمارے سامنے آئی جہاد کے حوالے سے۔ اسی لیے آج کے خطبے شروع 4-5 آیتیں میں نے تلاوت کی، سب جہاد کے بارے میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ ماحول کیا بنا تھا، وہ ایٹماسفیئر کیا تھا جس میں یہ روایت ہمارے سامنے آئی۔ اور وہ روایت یہ کہ مدینے کی مسجد اصحاب رسول سے بھری ہوئی ہے۔ وہی وقت ہے کہ جو رسول اللہ نے مقرر کیا کہ جس کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، کسی عبادت کی تفصیل معلوم کرنا ہے،
کسی مسئلے پر اسے شک اور شبہ ہے، اس وقت آئے اور اپنے مسئلے کا جواب دے کے جائے۔ اس وقت اس بھری ہوئی مسجد، ان مسئلے مسائل کے درمیان مدینے کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک خاتون مسجد میں داخل ہوا، اب عورت ہے اور اکیلی ہے، چنانچہ لوگوں نے ذرا سا راستہ دیا، ورنہ پیغمبر کے زمانے میں طریقہ کار تھا، فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے آیا ہے پہلے اس کا حق، جو بعد میں آیا وہ بیٹھ جائے اور انتظار کرے۔ اچھا اس میں ایک سوال پیدا ہوتا، مجمع تو خاصا بڑا ہوتا، اب اگر کوئی آدمی ایسے مسئلے کو لے کے آیا جس کا جواب اسے فوری چاہیے، مثلا ایک آدمی کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں زخمی ہو کے گرا، فوری اسے پیغمبر سے دعا کروانا، اگر وہ آ کے لائن میں لگ جائے 2 گھنٹے، اتنے میں تو بیٹے کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ تو بعض اوقات ایک ارجنٹ مسئلہ بھی ہوگا، اتنے بڑے مجمع کیسے پتا چلے؟ تو جب اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے گا، خدا ہر مومن اور مومنہ کو جلد لے جائے، تو آپ مدینے کی مسجد یہ دیکھیں کہ ایک دروازے کا خاص نام ہے باب رحمت۔ ایک دروازہ مدینے اور مکے دونوں کی مسجد ایسی ہے کہ چاروں طرف اس کے دروازے ہی دروازے ہیں، بس چاروں طرف، مکے میں تو چاروں طرف، مدینے میں 3 طرف، چوتھی طرف تو قبلے والی ہے، اس میں دروازہ بند۔ تو اب ہر دروازے کا ایک نام ہے، ایک دروازے کا نام ہے باب رحمت۔ اگر آپ عمرے یا حج پر جائیں اور کسی ایسے آدمی کے ساتھ جائیں جو مدینے کی تاریخ جانتا ہو، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ وہ دروازہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں جس کے بارے میں یہ پابندی تھی کہ یہاں سے ہر آدمی نہیں آ سکتا، یہ خاص رکھا گیا تھا ایسے لوگوں کے لیے جنہیں پیغمبر سے فوری طور پہ رحمت چاہیے، جنہیں فوری دعا کرانا، جن کا مسئلہ اتنا سنگین اور سیریس اور ارجنٹ ہے کہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ قطار میں آ کے بیٹھے جائے۔ چنانچہ جو آدمی اس دروازے سے آتا، سارا مجمع بغیر اس سے کچھ پوچھے یہ سمجھ کے راستہ دے گا کہ اس کا مسئلہ ارجنٹ ہے۔ خیر آج کل یہ دروازہ ایسا کہ یہاں سے عورتوں کو نہیں جانے دیتے، کیونکہ مدینے کی مسجد آگے کا حصہ مردوں کے لیے ہے، پیچھے کا حصہ عورتوں کے لیے، اور یہ دروازہ آگے کی مسجد میں ہے، لیکن تھوڑے فاصلے پر جا کے خواتین بھی اس دروازے کی زیارت کر سکتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ادھر یہ خاتون داخل سے ایک عام دروازے سے ہوئی، لیکن عورت ہونے کے ناطے مجمع نے خود ہی کو راستہ دیا، اور یہ سیدھا جنت کے ٹکڑے ممبر رسول کے سامنے جاتے رکو۔ یہ ساری چیزیں جو زیارت کر کے آئی ہیں مدینے کی، وہ تمہیں سمجھ نہیں، انہوں نے باب رحمت بھی دیکھا ہے، جنت کا ٹکڑا بھی دیکھا ہے، ممبر بھی دیکھا، اور جو ابھی خالی دعا کی منزل پر ہے کہ پروردگار انہیں یہاں لے کر وہ یہ باتیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ جب وہاں جائیں گی تو کام آئیں گی۔ جنت کے ٹکڑے میں ممبر کے قریب، ہر مسجد میں ایک ممبر ہوتا، لیکن یہ سارے ممبر تو بنے ہیں مدینے کی مسجد کے ممبر کی نقل میں۔ پہلا ممبر تو مدینے میں آیا تھا، وہاں رسول اللہ بیٹھے ہیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا۔ اسما بنت خارجہ ان خاتون کا نام۔ اچھا اسما عرب ایک بہت ہی زیادہ رکھا جانے والا نام تھا۔ ایک اسما بنت امیس ہیں جو شہزادی کی آخری وقت میں حجرے میں تھی، ایک حضرت عائشہ کی بڑی بہن اور حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی ہے اسما، جن کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر تھے، ایک یہ اسما بنت خارجہ۔ چنانچہ انہوں نے جب بات شروع
تو پہلے ایک جملہ اور کہہ دیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، لیکن یہ سوال میرے اکیلے کا نہیں ہے، آج میں مدینے کی ساری عورتوں کے نمائندہ بن کے آئی ہوں، یہ سوال ہم مدینے کی ساری عورتوں کا مل کر، لیکن پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ مدینے کی عورتیں یہ سوال آج سے پوچھتی بھی گھبرا رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا گھبرانے کی کیا بات، اللہ کا رسول ہے، ایک شک ہمارے دل میں پیدا ہو، وہ اسی لیے بیٹھا، میں کیا کہ بدتمیزی نہیں کرنا، کوئی بدتہذیبی نہیں کرنا، کوئی بد اخلاقی نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ایک حق ہے سوال کرنا، سوال کرنے جا رہی ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کیا ہے خارجہ کی بیٹی، پوچھ، کیا پوچھنا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم مدینے کی عورتیں جب آپس میں جمع ہوتی تو مسئلے مسائل پر بات ہوتی، کبھی قرآن، کبھی حدیث، کبھی مسائل، کبھی عبادت، کبھی نماز کا طریقہ۔ یہ تھا وہ ماحول جو رسول اللہ نے بنایا تھا۔ آج ہماری عورتیں اگر مجلس کے لیے بھی آئے تو کسی کی غیبت، کسی کی توہین، کسی پہ اعتراض، کسی پہ نکتہ چینی، شادی بیاہ میں یہ چیزیں تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، گھر کے وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن عبادت کے لیے بھی جمع ہو تو عبادت ہوگی 1 گھنٹے اور شیطان کی خدمت کی جائے گی 2 گھنٹے۔ کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں مجلسوں اور درس میں آنے والی خواتین کی ذرا سی لاپرواہی کی بنا پر، لیکن یہ کل کا موضوع، یہ کل کا موضوع، آج کا نہیں۔ مدینے کی عورتیں پیغمبر کے زمانے میں جمع ہوتی ہے کسی بھی کام کے لیے، بات ہوتی ہے دین اور مذہب، تو ایک مسئلہ ہم میں سے کسی عورت کی سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہ آنا اپنی جگہ، ہر ایک کے دل میں شک پیدا ہو رہا، اور وہ یہ کہ اللہ مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی، آپ کی رسالت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے، بلکہ جو جملہ جناب اسما نے اس روایت میں نہیں کہا وہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں کہ اگر رسول کی رسالت مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے، لیکن پہلا تصدیق کرنے والا، پہلا رسالت کی گواہی دینے والا مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے جناب خدیجہ طاہرہ۔ اسلام کے لیے پہلا جات دینے والا کوئی مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے، عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ۔ اسلام کی پہلی نماز پڑھنے والا غیر معصومی کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہے، پہلی نماز رسول نے پڑھائی، جناب خدیجہ اور مولا متقیان نے پڑھی، تو ہر جگہ تو ہم انگریزی تہذیب کے مطابق لیڈیز فرسٹ ہی نظر آ رہی ہیں، لیکن اسما کہتی اللہ دونوں کا، رسالت دونوں کی ہے، قرآن دونوں کے لیے نازل ہوا، احکامات دین دونوں کے لیے آئے، اللہ کی اطاعت کرنے والے دونوں کے لیے جنت ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے دونوں کے لیے جہنم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت مردوں کے لیے، جہنم عورتوں کے لیے، ہر چیز عادل پروردگار کے رحمت للعالمین نمائندے نے برابر سے مردوں اور عورتوں کو بتایا، نماز بھی دونوں کے لیے، روزہ بھی دونوں کے لیے، اور تلاوت قرآن بھی دونوں کے لیے، لیکن یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جب سب سے افضل عبادت کا ذکر آیا، یعنی جہاد مردوں کو کیا گیا، عورتوں کو روک دیا گیا، باقی ہر چیز عقیدہ ہو کے عمل، اصول دین ہو کے فروع دین، جس طرح مردوں کے لیے اس طرح عورتوں کے لیے، لیکن جو سب سے افضل عبادت، میں نے وہ ماحول بتایا نا جس میں روزانہ جہاد کا تذکرہ ہو رہا، جب میدان جنگ سے مجاہدین آتے ہیں باقاعدہ رسول اللہ ان کا استقبال کرتے ہیں اگر خود اس جنگ میں نہ گئے، جب کسی شہید کا لاشا آتا ہے اس انداز سے آ کے خاندان اہل بیت اس کا سوگ بھی مناتا اور اس کے گھر والوں کی خوش قسمتی کا تذکرہ بھی کرتا۔ عورتیں سوال کر رہے تو آخر پھر یہ فرض کیوں ہو گئے؟
ہندو مذہب میں ہو تو سمجھ میں آتا، وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ عیسائیت میں ہو تو سمجھ میں آتا، وہ کہتے ہیں کہ عورت نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ اب غلط خیال، نہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، نہ اسلام اس کی تصدیق کر رہا، لیکن عورت کو اتنی عزت دینے والا، مرد کی برابری کی جگہ پہ لا کے بٹھانے والا، عیب ترین عبادت میں کیوں محروم کر دیا؟ یہ تو عجیب لگ رہا ہے نا۔ دیکھیے جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ توحید کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، عورتوں کے ذہن میں بات اس زمانے میں نہیں آ رہی۔ یہ تو عجیب بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو ہم سے کہا اچھا تم بھی لے جاؤ، اور جو خاص اور بڑی چیز آئی تو ہم سے کہا ہٹ جاؤ، یہ خالی مردوں کے لیے۔ جیسے سرکاری محکمے میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں نکلی، کہا اچھا کہ جو آ جائے ہم اس کو دے دیں، جو بڑا کوئی عہدہ پوسٹ نکلی وہ تو خالی اپنے رشتے دار کو دیا جائے، تو یہ تو ظلم ہے نا۔ چنانچہ جناب اسما کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے، ہم اعتراض کرنے نہیں آئے ہیں، اسی لیے میں نے مدینے کی عورتوں سے کہا حق پوچھنے میں کیا شک، صرف اتنا بتا دیں کہ آخر اس کی وجہ ہے کیا۔ پیغمبر ساری گفتگو، خاصا لمبا چوڑا خطبہ ہے، ساری گفتگو سر جھکا کے مسکرا مسکرا کے سنتے، جب جو کہنا تھا وہ اسما نے کہہ دیا تو پیغمبر نے چہرہ اونچا کیا، پہلے تو سارے مردوں کو دیکھا اور کہا کہ اے میرے صحبت میں بیٹھنے والوں، کیا آج تک تم نے کسی مرد کو اتنی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ اپنی بات مجھ تک پہنچاتے ہوئے سنا؟ مردوں میں بھی تمہیں کوئی ایسا نظر آیا؟ اور اس کے بعد جناب اسما کو ان کے اس سوال کا جواب دیا جو اکیلے ان کا سوال نہیں ہے، مدینے کی ساری عورتوں کا سوال، اور کہا کہ اسما تم کو یہ کس نے بتایا کہ جو اسلام کی سب سے افضل عبادت ہے جہاد، وہ عورتوں کے لیے نہیں؟ کس نے تم سے کہا؟ جناب اسما کی ساری بحث، سارا خطبہ، سارا سوال وہ اس ایک نقطے پہ پیش کرتا تھا کہ افضل ترین عبادت جہاد سے ہمیں کو روکا گیا، باقی تو ساری باتیں اس کی تشریح تھی۔ تو پیغمبر اصل جڑ پر ہی وار کیا اور کہا کہ اسما تمہیں کس نے بتایا کہ عورتوں کے لیے اسلام نے جہاد نہیں رکھا؟ اب اسما ذرا سی چکرائی، ذرا سی گھبرائی، کہا یا رسول اللہ یہ جو اتنے سالوں سے ہم مدینے میں دیکھ رہے ہیں، جب کسی جنگ کا اعلان ہوتا خالی مردوں کو بلایا جاتا، جب کبھی کوئی لشکر جاتا خالی مردوں کو بھیجا جاتا، جب کبھی یہ لشکر آتا مرد ہی آتے ان کا استقبال ہوتا۔ یا رسول اللہ ایک آدھ مرتبہ شروع میں کچھ عورتیں بھی نکلی تھی جوش میں، جب ابتدائی غزوے ہوئے تھے اور پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ جو جس حالت میں ہے فوراً تیار ہو کے نکل آئے، احد کی طرف سے کفار مکہ آ رہی تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی نکلی، پیغمبر نے ان کو واپس کر دیا، کہا کہ یہ تلوار تم نہیں چلا سکتی، گھر چلی جاؤ۔ جیسا کربلا کے واقعے میں سیدانیاں تو سب جانتی ہیں، لیکن بعض شہداء کے خاندان کی عورتیں کیا جوش کے اندر خیمے سے نکل کے نہیں آئی تھی؟ جناب مسلم ابن اوسجا کی شہادت کے موقع پر کیا ان کی کنیز نہیں آئی تھی؟ عمر ابن جنازہ وہ 10 سال کا بچہ، کیا اس کو بھیجتے وقت اس کی ماں خود جو ابھی خیمہ ہاتھ میں لے کے نہیں نکلی تھی؟ کربلا میں بھی ہمیں نظر آیا جوش، عورتیں بھی نکلی، اور مدینے میں بھی خاص طور پر جنگ احد کے موقع پر، جیسا کہ 4 دن پہلے کسی درس میں آیا کہ احد کی لڑائی تو اچانک ہوئی تھی، مسلمان سوچ نہیں سکتے، اور پیغمبر نے اس دن جسے فوجی زبان میں کہا جاتا فرمان امرو، آرڈر آف دا ڈے کے جاری کیا، جو آدمی جس حالت میں جہاں ہے اسی حالت میں وہاں سے اٹھ کے فوراً احد کے میدان میں پہنچے۔ تو اب اسما حوالہ دے رہے یا رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت؟ پیغمبر پوچھ رہے ہیں نا تمہیں کس نے بتایا، کس نے تم سے کہا؟ یا رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت؟ کچھ عورتیں نکلی انہیں واپس کیا گیا،
پیغمبر نے کہا اسما، اب یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم رسول کا، کہا کہ آئے اسما تم دو الگ الگ چیزوں کو ملا رہی ہو، ایک طرف جو ثواب، جو فضیلت قرآن بتا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں، جسے سن کر تم عورتوں کے دل میں اس کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو، وہ جہاد کا ثواب، اور جو مثالیں تم دے رہی ہو وہ قتال کی مثالیں، جہاد الگ چیز ہے، قتال الگ چیز ہے، قتال جہاد کا ہی ایک حصہ، لیکن جو اتنا ثواب، جو اتنی فضیلت، جنت، اللہ کی رضا، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی گناہ معاف ہو جانا، یہ جہاد کے بارے میں فضل اللہ المجاہدین علی القائمین فضلا اجرا عظیما، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضل عظیم اور اجر عظیم عطا کیا۔ میں نے جہاد کا سارا ثواب بتایا۔ جہاد کی دو قسمیں، ایک ہے تلوار کے ذریعے جسے قتال کہتے ہیں، وہ خالی مردوں کے لیے، لیکن جہاد کی دوسری قسم عورتوں کے لیے بھی۔ اسما نے کہا لیکن یا رسول اللہ کون سا جہاد؟ فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبول، چار جملے ہیں خالی حدیث میں، جن میں سے دو اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، جہاد اور حسن تبول۔ حدیث قصہ کی وجہ سے ہر ایک کو معلوم ہوگا، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا، بال تبول عربی میں شوہر کو کہتے ہیں، ایک لفظ خالی نیا ہے مرأہ، اور مرأہ عربی میں عورت کو کہتے ہیں۔ جہاد المرأہ، عورت کا جہاد حسن التبول، شوہر کی خدمت کرے اور شوہرداری کی، یعنی گھر کے نظام کو حسن، اچھی اور حسین طریقے سے چلائے، یہ عورت کا جہاد۔ اسے وہی اجر ملے گا، اسے وہی مرتبہ ملے گا، اسے وہی ثواب ملے گا جو راہ خدا میں تلوار لے کر قتال کرنے والوں کا ثواب۔ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے اور عبادت میں بھی کوئی فرق نہیں، بس عبادت کا طریقہ الگ، جیسے نماز مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ مرد ایک مختصر سے کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتا، عورت کو ایک چادر اس طرح لینا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر تقریباً پیروں تک سارا جسم چھپا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کی نماز الگ ہو گئی، عورت کی الگ ہو گئی۔ مرد مغرب عشاء کی نماز بآواز بلند پڑھنا ہے، پہلی دو رکعت کے پہلے دو سجود، عورت کے لیے نامحرم بیٹھا ہے تو آہستہ پڑھنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو ایک چیز دی گئی، عورت کو محروم کیا گیا۔ حج مرد کے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، عورت اپنے سلے ہوئے کپڑے میں حج کرے۔ حج ایک ہے، تو طریقہ ان کے لیے الگ ہے، ان کے لیے الگ ہے۔ مرد حج کے دوران سر کو چھپانا یا کسی سایہ دار سواری کے نیچے سفر کرنا حرام ہے، چنانچہ ننگے سر بھی ہوگا اور کھلی چھت والی بس میں جائے گا۔ عورت سر کو چھپانا بھی واجب ہے، کیونکہ ایک کیا 10 لاکھ نامحرم ہوں گے اور بند سواری کا سفر بھی جائے گا۔ حج ایک ہے، طریقہ ان کا الگ ان کا الگ، نماز ایک نماز ہے، طریقہ ان کا الگ ان کا الگ، جہاد ایک جہاد ہے، طریقہ ان کا الگ ان کا الگ۔ تو اے اسما جا کے مدینے کی انہی عورتوں کو میرا یہ پیغام دے، اللہ عورت کے لیے بھی جہاد رکھا اور اسے وہی اجر ثواب ملے گا جو مردوں کو ملتا، اور اسے وہی عذاب اور سزا ملے گی جو مردوں کو ملتی جب مرد جہاد سے بھاگ کے آ جاتا ہے۔ عورت کو بھی جس طرح مرد اگر میدان جہاد سے بھاگ کے آئے، لوگ تالیاں پیٹتے، ہمارے یہاں کی مجلسوں میں مذاق اڑایا جاتا، حاجی دیکھیے فلاں صاحب کو پہاڑوں میں بھاگتے پھر رہے، مگر وہی ساری چیز عورت کے لیے بھی ہے اگر عورت اپنے جہاد سے بھاگے، کوئی فرق نہیں ہے۔
لیکن ایک فرق ضرور، اور وہ یہ کہ اسلام نے عورت کو جہاد کتنا آسان کر دیا۔ مرد کو اگر جہاد کرنا، تیر و تلوار اٹھا کر اپنے شہر سے نکل کے یا بدر کے میدان میں جانا، یا احد کے میدان میں جانا، یا خیبر کے میدان میں جانا، یا حنین کے میدان میں جانا، اور عورت کے لیے بدر، احد، حنین، خیبر اس کے گھر میں لے آیا گیا۔ دیکھیں آج کی دنیا میں اسے بڑی سہولت مانا جاتا ہے، اس کا نام ہے ہوم ڈیلیوری۔ ایک ہے کہ آپ سودا خریدنے خود مارکیٹ میں جائیں، ایک ہے کہ دکاندار وہ سودا آپ کے گھر میں بٹھا پہنچا کے آپ آرام سے گھر میں بیٹھے۔ ایک یہ ہے کہ ہم فرنیچر خریدنے گئے، سارا فرنیچر خریدا دکاندار نے کہا خود انتظام کرو، اور ایک ہے ہوم ڈیلیوری، کہا آرام سے گھر میں بیٹھے رہو، خالی آرڈر دے دو، تمہارے گھر کے دروازے پہ یہ چیز آ جائے گی۔ آج کی دنیا میں اس چیز کو ایک بڑی فضیلت مانا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے ابھی بھی جہاد ہے تمہیں گھر سے نکل کے جانا ہے، عورتوں کے لیے جہاد ہے یا میدان جہاد کو اٹھا کے تمہارے گھر میں لا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے وہ جہاد؟ وہ جہاد ہے اپنے گھر کے ماحول کو، شوہر کو، اولاد کو ویسا بنانا جو تلوار کے جہاد سے مرد کام کرتا۔ مرد تلوار کا جہاد کیوں کرتا؟ کیا اسلام کو ملک گیری کی ہوس ہے؟ کہیں کا اقتدار چاہیے؟ کسی کی شکل سے نفرت ہے اس لیے اس کی گردن اڑانا؟ یا جہاد صرف ایک کام کے لیے ہوتا، اور وہ ہے کلمہ حق کو، کلمہ اسلام کو ہر جگہ پہنچانا، کافروں کو مسلمان بنانا، گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت پہ لانا، جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے وہاں اللہ کے نام لیوا پیدا کرنا۔ جہاد اس لیے ہوتا ہے نا، تو چاہے مرد کا جہاد وہ تلوار کے ذریعے، چاہے عورت کا جہاد گھر کے اندر، تمہارا گھر وہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا جائے، جہاں بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پہ لگایا جائے، جہاں اگر اسلام نہیں ہے تو صحیح اسلام پہنچایا جائے۔ اور خاص طور پر آخری زمانہ جس کے لیے نہج البلاغہ کے آخر میرے مولا کی ایک مختصر حدیث ہے، مختصر حدیث، نہج البلاغہ کے 3 حصے، پہلے حصے میں میرے مولا کے لمبے لمبے خطبات ہیں، دوسرے حصے میں جو خط میرے مولا نے مختلف لوگوں کو لکھے وہ خط ہے، اور تیسرے حصے میں میرے مولا کا ایک ایک لائن کا کوئی فقرہ۔ تو آخر کہ آخری زمانے میں لا یبقى من القرآن الا رسم ولا یبقى من الاسلام الا اسم، آخری زمانے میں قرآن خالی بس کاغذ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، اور آخری زمانے میں اسلام خالی نام کا نظر آئے گا، نام کا اسلام ہے، ان کا نام مسلمانوں جیسا، ان کا نام مسلمانوں جیسا۔ کسی سے پوچھو تم کیا ہو، کہے گا میں مسلمان، لیکن خالی نام کا مسلمان، نہ سر کے بال مسلمانوں جیسے ہوں، نہ چہرے کی داڑھی مسلمانوں جیسی ہو، نہ بدن کا لباس مسلمانوں جیسا ہو، نہ کھانے پینے کے طریقے مسلمانوں جیسے ہوں، نہ زندگی گزارنے کے سلیقے مسلمانوں جیسے ہوں۔ لا یبقى من الاسلام الا اسم، آخری زمانہ تو اور ہے کہ جہاں اسلام صرف نام کا رہ گیا، عورت کا جہاد ہے گھر، یعنی اس گھر میں اسلام لے کے آ، نام کا نہیں کام کا اسلام، جعلی اور دھوکے والا اسلام نہیں، اصلی اور حقیقی اسلام۔ ورنہ تو یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، تبھی تو میرے مولا آقا حسین سے یہ منسوب جملہ علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو میرا الوداعی سلام جو یزید کے گھر میں ہوگا۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا، ہمیں پتا ہے کہ وہ نہیں کہہ تو رہا، تبھی آقا نے کہا کہ جو اسلام، اگر یزید والے اسلام کی بات کر رہے تو کوئی کافر کوئی مشرک نہیں کہہ رہا، آقا حسین کہہ رہے کہ ایسے اسلام کو میرا الوداعی سلام، نہیں چاہیے یزیدی اسلام، اور ایک غدیری اسلام جس کا اعلان میدان غدیر میں یہ کہہ کے قرآن نے کیا رضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ تم سے راضی ہوا اسلام کو دین بنانے میں۔ ایک وہ اسلام ہے جس میں اللہ راضی ہے، ایک یہ اسلام ہے جسے آقا الوداعی سلام کر رہا۔
جب یہ والا اسلام آ جائے، یزیدی اسلام، تو آقا حسین کی طرح جہاد کرنا دیکھنا پڑے گا، عورت کو دیکھنا اس کے گھر میں کون سا اسلام ہے۔ اور اگر ابھی اصلی اسلام نہیں ہے یا پہلے تھا اب چلا گیا، تو اس کا جہاد یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جہاد کرے، وہاں پہ اللہ کا نام پھیلائے، وہاں پہ اسلام کو پہنچائے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ بتایا شوہر اور گھر والوں کے ذریعے، اور یہی وہ آیت، یہی وہ منزل جہاں سورہ روم کی آیت دوبارہ آتی ہے۔ پیغمبر نے کہا اسما ساری عورتوں کو میرا پیغام دے، ساری عورتوں، یہ ان کا اسلام کہ ان کا جہاد گھر کو اچھا بنا۔ اچھا کسے کہتے ہیں؟ اچھا کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے بتایا اچھا اسے کہتے ہیں ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے شروع میں پڑھا، اب اس آیت کی ضرورت پیش آتی۔ جب پیغمبر عورت کے جہاد کو بتایا تمہارا جہاد تمہارا گھر، اب ہم نے پوچھا کہ گھر کا جہاد کیسے ہوتا؟ قرآن نے کہا لتسکنوا الیہ۔ گھر کے جہاد کا مطلب ہے تم گھر میں سکون لے کر آؤ۔ گھر کے جہاد کا مقصد ہے گھر میں رحمت آئے۔ گھر کے جہاد کا مقصد ہے گھر والوں میں محبت پیدا ہو۔ اور یہ جہاد عورت کو کرنا، یہ جہاد عورت کو کرنا، یعنی گھر میں سکون عورت پیدا کرے گا، گھر میں محبت عورت پیدا کرے گا، گھر میں رحمت عورت لے کے آئے، یہ اس کا جہاد۔ یہ تین چیزیں اپنے گھر میں لانا۔ اب تینوں کے بیان کا تو آج وقت نہیں، لیکن بطور مثال ایک بات رحمت کے حوالے سے کہیں۔ رحمت ایک بات قرآن نے کہا رحمت آنا چاہیے اس گھر میں جس گھر میں عورت آ رہی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت آتی ہے تو رحمت آتی ہے۔ ہندو معاشرے کے اثر ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ گھر سے نکلے سامنے سے عورت آئی، نحوست آئی، فوراً گھر میں واپس آئے گا، تھوڑی دیر بعد جا۔ اسلام نے نہیں کہا عورت نحوست، اسلام نے کہا کہ جس گھر میں عورت آئے گی وہاں رحمت آئے گی۔ اب کس طرح آئے گی، کیا طریقہ ہے، وہ تو ایک ایسا عنوان ہے جس پہ پورے عشرے ہمارے علماء کرام پڑھتے ہیں۔ لیکن چھوٹی سی ایک بات، اصل میں تو آیت کے پہلے لفظ پر بات کرنا، لیکن ضمناً تیسرے لفظ کی بات بھی آتی ہے۔ مثلا عورت تو اپنے گھر میں رحمت لائے، وہ ٹھیک، لیکن کم از کم جو چیزیں رحمت کو روکنے والی ہیں انہیں تو پہلے اپنے گھر سے نکالے۔ وہ رحمت لانے ہی بیکار ہے کہ عورت رحمت لا رہی ہے اور اس کے گھر میں وہ چیزیں بھی ہیں جو رحمت کو بھگانے والی ہیں۔ رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ طریقوں سے رحمت کو کھینچا جاتا اور کچھ طریقوں سے رحمت کو بھگایا جاتا۔ رحمت تو رحمت ہے، آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ جیسے گھر والوں کا عام آدمی کے مقابلے میں طریقہ، ایک رشتہ دار آتا ہمیں پسند، اس طرح سے اس سے بات کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خاطر مدارات کرتے ہیں، یہ بار بار آئے گا۔ اور ایک رشتہ دار آتا ہے ہمیں ناپسند، یا تو دھکے دے کے بھگا دیتے ہیں، اور یا جو ایک ہی دفعہ آیا اتنا بد اخلاقی بد تہذیبی کا سلوک کرتے ہیں، زبان سے ہم نے کچھ نہیں کہا، وہ آئندہ کبھی نہیں آئے گا، غیرت مند۔ تو رحمت آتی ہے اس کے بھی طریقے، رحمت رک جاتی ہے اس کے بھی طریقے۔ عورت کا کام ہے رحمت لانا، تو کم سے کم وہ چیزیں تو اپنے گھر سے نکالے۔ اور اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کتنی ہی چیزوں روایتوں میں تذکرہ کہ جس گھر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں کبھی رحمت نہیں آتی۔ ہم نے تو ایک ہی چیز یاد کر لی، جس گھر میں کتا ہے وہاں رحمت نہیں آتی، لیکن خالی کتا ہی نہیں، جس گھر میں شراب یا کوئی اور نشہ ہے وہاں بھی رحمت نہیں آتی، جس گھر میں جوئے کے آلات ہیں وہاں بھی رحمت نہیں آتی، چاہے وہ شطرنج ہو اور چاہے وہ تاش ہو۔ جس گھر میں نامحرم عورت، جس گھر میں عورت
نامحرم مرد کے سامنے بال کھول کے جاتی ہے، وہاں بھی رحمت نہیں آتی. پورا ایک موضوع ہے. کون کون سی چیزیں ایسی جو گھر میں رحمت کو روکتی. جس گھر میں بے نمازی پایا جاتا ہے وہاں بھی رحمت نہیں آتی. کیفر کردار ایک کتاب ہے جس میں مختلف گناہوں کی سزا بتائی گئی. اس میں ایک معصوم سے منقول یہ جملے میری نگاہ سے پڑے، میری نگاہ سے گزرے. جو بات آئی نا کہ اتنا تو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں رحمت نہیں آتی. خالی کتا، یہ کچھ اور چیزیں تھیں. اب یہ میں نے اس کتاب میں دیکھا جس کے اندر یہ بتایا جا رہا کہ دنیا میں بری چیزیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے دیکھ کے کہتی کہ اللہ کا شکر ہے میں بری ہوں، اتنی بری نہیں ہوں جتنی فلاں. اور وہ کہتی ہے میں بری ہوں مگر اللہ کا شکر ہے اتنا برا نہیں ہوں جتنا فلاں. ایسا ہوتا ہے نا، سلسلہ چلتا. چنانچہ آخر میں بات کتے تک آتی ہے. آخری چیز کہتی ہے کہ میں بہت بری ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کتے جیسی نہیں. اور پھر کتے کی جو زبانی جملہ کہ میں بہت برا نجس ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سور جیسا یا خنزیر جیسا نہیں. اور خنزیر کا جملہ اللہ کا شکر ہے میں اتنا برا ہوں لیکن بے نمازی جیسا نہیں. اور یہیں پہ آگے حدیث ختم ہو گئی اس کتاب کے مطابق. اب جب کتا گھر میں ہو تو رحمت نہیں آتی، تو اگر وہ جسے دیکھ کر کتا بھی کہتا ہے اللہ کا شکر اس سے تو بہتر ہو، یہ ساری چیزیں گھر میں، تو کیسے رحمت آئی؟ اب یہ عورت کی ذمہ داری کہ اگر اس کے گھر میں کوئی بے نمازی ہے تو اسے پابند نماز بنائے. بہت طریقے. کبھی سختی کرنا ہوتی، چھوٹا بیٹا، ناسمجھ بچی 8 سال کی 7 سال، اور کبھی پیار سے محبت سے نرمی سے بات کرنا ہوتی. اگر اس عورت کا اپنا شوہر ہی بے نمازی تو شوہر سے تو اس طرح بات نہیں ہوگی جس طرح چھوٹے بچے سے ہوتی. یہ طریقہ کار عورت کو خود اپنے گھر کو دیکھ کے سمجھنا. بھائی اپنی زندگی کی ساری باتیں یہ بیویاں شوہروں سے منوا لیتی ہیں کہ نہیں منوا لیتی. آج وہ ڈی گراؤنڈ نکلیں گی، کوئی اچھا لباس نظر آئے گا، شام سے پہلے شوہر کو لانا پڑے گا کہ نہیں لانا پڑے گا. عورت کے پاس ٹرکس ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، کبھی رو کر، کبھی دھو کے، کبھی آنسو بہا کے، کبھی ادائیں دکھا کے. یہ جائز ادائیں شوہر بیوی کے درمیان. یہی خاتون کسی سنار کی دکان کے پاس سے گزرے اور کوئی زیور پسند آ جائے گا، بجائے شوہر کی کہ وہ اس مہینے کی تنخواہ ملتے ہی وہ خرید کے نہ، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی قرضہ لے کے لانا پڑے. عورت کو طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے، مگر یہ سارے طریقے اسی لباس کے لیے ہیں کہ جس میں بدن ننگا نظر آ رہا، اسی زیور کے لیے جو سونا چاندی یہاں رہ جانے والا. کیا دین خدا کے لیے نہیں؟ شوہر کو داڑھی رکھوانا، شوہر کو پابند نماز بنانا، شوہر کو حرام کے راستے سے ہٹا کے جائز راستے پہ لانا، شوہر اور پھر بچی. رحمت اس طرح، یہ چیزیں رحمت لانے والی. تو عورت کے لیے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، اسے ہم نے پیدا کیا سکون کے، سکون. یہ عورت کی ذمہ داری. جس گھر میں عورت آئے گی قرآن کہہ رہا وہاں سکون آنا چاہیے. عورت پیدا ہی سکون کے لیے. یہ پنکھا پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے ہوا دینے کے لیے، تو جہاں پنکھا آئے گا وہاں خود بخود ہوا آئے. یہ بلب بنایا گیا ہے لائٹ دینے کے لیے، جہاں پہ یہ بلب آئے گا خود بخود وہاں پہ لائٹ آئے گی. سوائے اس کے کہ بجلی نہ ہو یا ہم بٹن آن نہ کریں، وہ ہماری غلطی ہو گئی نا. چنانچہ عورت جہاں جس گھر میں جائے گی وہاں سکون لے کے جائے گی. اسے بنایا ہی سکون کے لیے گیا، نہ جاب کے لیے بنایا، نہ کاروبار کے لیے بنایا، نہ سیر و تفریح کے لیے بنایا. یہ ساری باتیں اگر وہ کرے تو حرام نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ پہلا کام ہے تمہارا سکون. اور عورت کس طرح سکون لاتی؟ یہ کوئی جا کے رسول اللہ کے دل سے پوچھے. خدیجہ طاہرہ نے اس طرح سے پیغمبر کے دل کو سکون پہنچایا، اس طرح کہ صحیح بخاری حضرت عائشہ کا یہ جملہ کہ جب کبھی رسول اللہ جلال کے عالم میں ہوتے
تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پیغمبر کے سامنے جائے. جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، جو آدمی بڑا نرم ہوتا، جس سے غصہ کم آتا، لیکن جب آتا ہے تو اس کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا. پیغمبر رحمت للعالمین ہے، انتہا سے زیادہ نرم دل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن کی آیت. لو کنت فظا غلیظ القلب، اے رسول اگر ہم تمہیں سخت دل کا بناتے لانفضوا من حولک، یہ جتنے لوگ تمہارے چاروں طرف بیٹھے سب بھاگ جاتے. ہم نے تمہیں نرم دل بنایا. لیکن کبھی تو نرم دل کو بھی غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کے گھر میں اس وقت 9 بیویاں تھیں، مگر جب کبھی پیغمبر کو جلال آتا تھا ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پیغمبر کے سامنے آنے کی. ہاں بس ایک طریقہ ہمارے پاس تھا پیغمبر کو ٹھنڈا کرنے اور نرم کرنے کا. ہم جناب خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دیتے تھے. آپس میں بیٹھ کے جناب خدیجہ کا نام لے لیتے تھے. ادھر نام خدیجہ پیغمبر کے کانوں میں پہنچا اور ایسی تبدیلی پیغمبر میں آئی کہ ایسا لگا کہ غصہ آیا ہی نہیں تھا. ایسا مسکرا کے پرانے زمانے کو یاد کر کر کے خدیجہ کا بیان ہوتا تھا. کتنا سکون پیغمبر کے دل کو خدیجہ طاہرہ نے پہنچایا کہ اپنی وفات کے 10 سال بعد بھی نام خدیجہ ایک جادو کا کام کرتا، ایک مرہم بن جاتا ہے پیغمبر کے دل پہ. ایک بار پیغمبر کی بیویوں میں سے کسی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ کب تک یاد کریں گے ان بوڑھی عورت کو؟ ان کا تو زمانہ بھی گزر گیا، 10 سال ہو گئے ان کے انتقال کو. اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ جوان بھی نہیں آتا تھی. جو کہہ رہی ہیں ان کا مقصد خود تھا، لیکن ویسے بھی ہم نے دیکھا جب مرد دوسری شادی کرتا تو پہلی خدمت گزار بیوی کو تو بالکل بھول جاتا، ہمیشہ دوسری بیوی ہی سر پہ چڑھی رہتی. اور یہاں باوجود یہ کہ یہ یاد دلا رہی ہے، یا رسول اللہ وہ ضعیف اور بوڑھی عورت مرے میں بھی 10 سال ہو گئے، آپ کو ان سے بہتر، ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ جوان بیویاں ملی. پیغمبر جلال آ گئے اور کہا کہ غلط کہہ رہے ہو تم لوگ، خدیجہ طاہرہ سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں. اللہ نے ایک تو ان کے ذریعے مجھے اولاد دی، دوسرا جب باقی دنیا نے اپنے مال کو روکا خدیجہ نے اپنا مال میرے اوپر قربان کیا. اور جب سب نے مجھے جھٹلایا تو سب سے پہلے خدیجہ نے میری تصدیق کی اور مرتے دم تک تصدیق. ایسا سکون خاندان اہل بیت. اس کے بعد ہمیں مثالیں ملتی، مثلا آقا حسین کا جملہ کتنا اہم. ذرا سوچی، کوئی عام 20-22 سال کا جذباتی نوجوان اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا کہ وہاں سمجھ میں آتا ہے کوئی اپنی بیوی کی تعریف کرے. آقا حسین جیسا امام معصوم، زاہد، متقی، پرہیزگار، کہا جاتا ہے کہ 12 اماموں مولا علی کے زہد و تقوی والی سیرت میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور وہ بھی 50 سال سے زیادہ کی عمر. فرماتے میرا دل ہی اس گھر میں نہیں لگتا جس میں رباب یا سکینہ نہ ہو. بیٹی کو تو آدمی پھر بھی اپنے دل کی تسکین کہتا، مگر بیوی کا نام، اس لیے کہ خاندان اہل بیت کے آغاز میں خدیجہ طاہرہ کی شکل میں ایک ایسی نعمت پیغمبر کے گھر میں آ گئی کہ جنہوں نے اہل بیت کے گھرانے میں بعد میں آنے والی ساری عورتوں کے لیے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پیٹرن سیٹ کر دیا، اتنا سکون پہنچایا کہ 63 سال کی عمر میں خدیجہ طاہرہ کی وفات کے 12 سال بعد اللہ کا رسول اس طرح سے خدیجہ کو یاد کرتا کہ یہ جملہ بھی صحیح بخاری کا کہ ازواج رسول کہتی
ہمیں اتنا حسد کسی زندہ سے نہیں ہوا جتنا حسد ہمیں مردہ عورت سے ہو رہا. اور جو میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی وہ بات ضمناً آ گئی، یہ کسی ظالم انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہ عادل خدا کے عادل نمائندے کی بات ہو رہی. یہ اسلام کہتا ہے بیویوں میں عدل قائم کرو. وہ عدل ہی کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ خدمت گزار ہے اس کو زیادہ عزت دی جائے. اور ایسے ماحول میں مدینے میں اگر کوئی بیوی پیغمبر کے گھر میں آئی اور پیغمبر کی اطاعت کر رہی ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی بات نہیں. مدینہ تو رسول حکمران ہے. یہ عورت اگر پیغمبر کی اطاعت کر رہی ہے تو کم از کم معاشرے سے اتنی عزت تو پا رہی ہے نا کہ ملکہ ہے، شہزادی ہے، انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے فرسٹ لیڈی. مکے کے اندر جہاں مکے کا ذرہ ذرہ رسول خدا کا دشمن بنا دیا، جہاں پیغمبر کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سارے معاشرے کی دشمنی تمہیں بھی مول لینا پڑے گا. مدینے میں تو پیغمبر کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ بن گئی، حکومت ہے پیغمبر کے ہاتھ میں. اور مکے میں پیغمبر کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دشمنیاں رسول کے ساتھ ہیں وہ سب تمہارے مقدر میں آ جائے. کون تھا وہاں رسول کا ساتھ دینے والا؟ ایک رسول کا بوڑھا بیٹا ابو طالب اور ایک رسول کی یہ وفا شوہر بی بی خدیجہ طاہرہ. شوہر کما کے لاتے اپنی دولت بیوی کو دیتے. یہ خدیجہ طاہرہ ہے کہ اپنے خاندان میں کتنے بزرگوں کی جمع شدہ دولت وہ لا کے رسول کے قدموں میں بھیج کر. جہاں رسول کی زبان میں کبھی کوئی جملہ ایسا ہے، وہ جو 4 دن پہلے میں نے ایک درس کے آخر میں کہا کہ شہزادی نے کہا بابا یہ تو میں نے آپ ہی کا طریقہ دیکھا ہے جس پہ عمل کیا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ میرے درس میں جو بات آتی جب یہ حوالہ ہوتے بعد میں آئے گی تو بعد میں آتی تھی. ایک درس 4-5 دن پہلے تھا نا، شہزادی کی شادی. اپنا لباس راہ خدا میں دے دینا جو نیا تھا، پرانا لباس پہن دینا. اس کے آخر میں ایک جملہ آیا جب پیغمبر نے کہا بیٹی مگر تو نے نیا لباس دے کے پرانا لباس کیوں پہنا؟ تو بیٹی نے 2 جملے کہے. پہلا تو یہ کہ قیامت میں مجھے واپس چاہیے اور تفصیل تو آ گئی، اور دوسرا یہ کہا تھا بابا میں نے کیا نیا کام کیا؟ میں نے تو وہی کیا جو آپ کو کرتے دیکھا. یہ کس واقعے کی جانب اشارہ کر رہا؟ ایک دن اللہ کے رسول مکے کی بات گھر میں پریشان آ. خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر کو پریشان دیکھا. پیغمبر اور پریشان ہو، خدیجہ طاہرہ پڑھ سکتی، رسول اللہ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی. اور آج اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہماری زیادہ پریشانیوں کی وجہ ہی ہماری بیوی ہوتی. سارے معاشرے کے مسائل پریشانیاں دکھ لے کے گھر آتے ہیں، چاہے کہاں سکون مل جائے. یہاں اس سے زیادہ لمبے چوڑے مطالبات کی فہرست لے کے بیگم صاحبہ کھڑی ہوتی. اسے تو باہر سے آنے والے شوہر کی دلجوئی کرنا، البتہ دین کے معاملے میں نہیں. وہ تو اطاعت خدا کے راستے میں لگانا ہے لیکن قاعدے کے ساتھ. جنگ جمل میں آنے والے خاتون کی طرح ہر وقت لڑائی جھگڑا کر کے نہیں. خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، پہچان گئی پریشان. کیا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان؟ پیغمبر نے کہا ابھی میں، بلکہ اس وقت تک اعلان رسالت بھی نہیں ہوا. کہا کہ ابھی میں مکے کے کھلا محلے میں گیا، ادھر سے میرا گزر ہوا. سارے مکے کے غریب وہاں رہتے. اس سال عرب میں قحط پڑا، مکے والوں کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. اب جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور سردار ہیں، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، المختلف، ان کا تو مسئلہ نہیں. عام مکے والے. کہا جب میں ان کے فاقے کی حالت دیکھ کے آ رہا ہوں، مظفر آباد، عمان صحرا اور آزاد کشمیر اور سرحد کے زلزلے، اشارتاً ذکر روزانہ ہی ہوتا، آج بھی یہ ذکر آ جائے. کہا کہ جب میں ان کی حالت دیکھ کے آ رہا ہوں، ان کی غربت، ان کے فاقے، ان کے بچوں کا بھوک سے مل ملانا مجھ سے برداشت نہیں. خدیجہ طاہرہ نے کہا
یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے یہ پریشان، اپنے غلاموں میں سے ایک طاقتور حبشی غلام تو ہوتے بھی کیا لمبے چوڑے ہیں، پاکستان میں مشہور ہے کہ میاں والی کے لوگ بہت لمبے ہوتے ہیں، لیکن واقعاً اگر لمبے چوڑے دیکھنا ہے حبشہ جائے۔ وہ غلام سے کہا کہ لاؤ، لا کے سونے اور چاندی کی جب بوریاں قدموں میں ڈھیر کرو۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈھیر بن گیا کہ وہ 7 فٹ کا غلام اس کے پیچھے چھوٹ گئے۔ یا رسول اللہ یہ آپ نہیں، آپ کی مرضی ہے، جہاں چاہیں اسے خرچ کرو۔ پیغمبر اسلام نے سب دے دی، گھر میں آئے، جناب خدیجہ نے دیکھا پیغمبر لباس پہن کر گئے تھے، بوری پہن کے آ رہے ہیں۔ اچھا اس زمانے کے لباس ایسی شاندار سلائی تو نہیں ہوتی، لیکن ہوتے ایسے ہی تھے جیسے میں نے کرتا پہنا، یہ عربی کرتا، کفن کی طرح سے، ایک سفید چادر آگے پیچھے کے جسم کو چھپا لے، سائڈ سے سیدھی گئے۔ لیکن پیغمبر کے بدن میں وہ لباس بھی نہیں گئے جسے پہن کے گئے، جو بوریاں لے کے گئے تھے پیغمبر، ان میں سے ایک بوری میں سوراخ کر کے اس کو پہن کے آ رہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے حالت؟ کہا کہ میں نے سب کچھ دے دیا، تب آخر میں ایک بیچارہ آیا اور کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، اب پتہ چلا، مجھے بھی کچھ دیجیے، میرے گھر میں بھی پاپا، میرے پاس اس وقت کچھ نہ تھا، بس ایک لباس سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا میں تو بوری پہن کے گھر تک چلا جاؤں، اس بیچارے کے بچے بھوکے نہ رہنے پائیں، اپنا لباس اسے دیا اور بوری پہن کے آ گئے۔ ادھر فاطمہ مدینے میں کہہ رہی بابا آپ کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی یہی کیا ہے کہ بہترین لباس دے کے بوری پہن لی۔ اب یہ تو اس درس کا جملہ ہوگا۔ اور ادھر خدیجہ طاہرہ اس انداز سے پیغمبر کی خدمت کر رہی کہ حالت یہ ہے کہ جب وقت نہیں ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر گیا، اس لیے جلدی آج مجلس کی وجہ سے مسائل کی منزل پہ آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر تو ہو گئی، جن خواتین کے یہاں اسکول سے بچے اور بچیاں آنے کا مسئلہ ہوتا، لیکن شاید آج آتے اسکولوں میں تو ویسے ہی چھوٹی ہے، اور نہ بھی ہو تو آپ جس کی بیٹیاں ہیں آج اپنی ماں کا بیان سن لیجیے، چاہے 5 منٹ زیادہ ہو۔ جب کفار مکہ نے ایک بار یہ طے کیا کہ خاندان بنی ہاشم اپنی حد سے نکل رہا، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا، ان کا بائیکاٹ، مقاطعہ، نہ لے نہ دے، نہ کوئی کھانے کی چیز بیچے، نہ کوئی پینے کی چیز بیچے، پورا خاندان مکے سے نکل باہر ایک صحرا میں جا کے 3 سال رہا، جسے شیب بنی ہاشم کہتے ہیں، شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ 3 سال کھانے کو کچھ نہیں۔ خدیجہ طاہرہ جو بہرحال عمر میں پیغمبر سے زیادہ تھی، عام مشہور یہ ہے کہ 15 سال بڑی تھی، اس روایت کی بنیاد پر جب کہ یہ واقعہ ہے خدیجہ طاہرہ 62 سال کی تھی، اور ہمارے بعض علماء کی تحقیق ہے کہ پیغمبر سے صرف 3 سال بڑی تھی، تب بھی اس وقت 50 سال کے قریب تھی۔ مکے کے کافروں نے کہا کہ اے خدیجہ، یہ جو ہم نے ایک ایگریمنٹ لکھا ہے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا، جسے بعد میں دیمک میں کھایا تھا 3 سال بعد، یہ تمہارے لیے نہیں، اس کا پہلا جملہ ہے بنی ہاشم، تم تو بنی ہاشم بھی نہیں، ہماری ملکہ ہو، ہم تم پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے، یہیں رہو، ملکہ کی طرح زندگی گزارو۔ اس لیے کہا کہ خدیجہ پیغمبر کو ساری زندگی یاد ہو۔ کافر آفر کر رہے، پیشکش کر رہے، اور بڑے احترام کے ساتھ، خدیجہ طاہرہ نے کہا نہیں، جہاں میرا شوہر وہاں پہ میں۔ اس صحرا میں جا کے 3 سال بیٹھی، جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، نہ پینے کی کوئی چیز۔ کل رات کو یہ جملہ میں نے کہا، آج بھی دوہرا رہا، اخبارات میں لکھا ہے اور ٹیلی ویژن پہ یہ مناظر آ رہے ہیں کہ زلزلے کے علاقے میں کھانے کو نہیں تو لوگ درخت کے پتے اور تنے کی چھال کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ 1 ہفتہ ہوا ہے زلزلے، پچھلے ہفتے کو آیا تھا، آج بھی ہفتہ ہے، سنیچر سے سنیچر۔ 3 سال خدیجہ طاہرہ نے جس علاقے میں گزارے ہیں، وہاں 3 سال یہی غذا تھی، کبھی درخت کے پتے نوچے۔ مظفر آباد اور صوبہ سرحد تو پھر بھی
زرخیز اور گرین علاقہ ہے. یہ صحرا کی بات ہو رہی ہے جہاں کی جھاڑیوں میں پتے بہت کم ہوتے ہیں. تنے درخت کے تنے نوچ نوچ کے کھائے گئے. حتیٰ یہ کہ جھاڑیوں کی جڑیں جو زمین میں ہوتی ہیں ذرا سی ان کے اوپر 2-4 قطرے بھی نمی ہوتی ہے. اسے پہلے نکال کے چوس کے پیاز بجھائی جاتی ہے, پھر اسی کو کاٹ کے کھا کے پیٹ بھرا جاتا ہے. اب وہ جن کے لیے قریش نے کہہ دیا کہ تمہیں تو یہیں رہنا, ان کا تو سمجھ میں آتا. جن سے قریش کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ پابندی نہیں ہے, آج بھی آ جاؤ باہر, کھانا بھی ہے, پانی بھی ہے, ہر سہولت. جوش میں کبھی آدمی تیار بھی ہو جاتا ہے زحمت اٹھانے کے لیے, 15 دن میں دماغ ٹھکانے آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ طاہرہ ہماری ماں ہے. قرآن نے کہا نبی ہو اولا من بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی کی بیویاں تمہاری ماں, ہماری ماں, ہماری اور آپ کی ہدایت کے پیغمبر کار رسالت انجام دے رہے ہیں, ان کی مدد کرنا ہماری اور آپ کی ہدایت کے. 3 سال اس صحرا میں اس طرح گزارے کہ جس کے دسترخوان میں سونے اور چاندی کے برتن ہوتے, کبھی پتیاں کھا رہی ہیں, کبھی درخت کے تنے کی چھال کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں, اور کبھی زمین کھود کے جڑ نکالی جا رہی ہے, اس کو چوس کے پانی کی پیاس بجھائی جا رہی ہے, اور اسے کاٹ کے پیٹ بھرا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ اکیلے, پہلے سب کی خدمت, آخر میں خدیجہ کھا. ایسی وفاشار بیوی ملتی ہے تو کائنات کا سردار مرتے دم تک 9 بیویاں آنکھوں کے سامنے, جوان بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, انہیں چھوڑ کے اس بیوی کو یاد کرتا ہے جو بڑھاپے کی منزلوں میں. اور آج جو مومنہ اس طرح کا ماحول اپنے گھر میں لاتی ہے, وہ کہلاتی ہے خدیجہ کی بیٹی. بیٹی ہمیشہ ماں کے راستے میں چلتی ہے. چنانچہ 3 سال کے بعد جب اللہ نے امتحان پورا کر دیا, کعبہ کے دروازے پہ کاغذ کو دیمک نے کھا لیا. اہل بیت واپس آئے, لیکن واپسی سے پہلے جو آخری غذا خدیجہ طاہرہ نے کھائی تھی وہ ایک درخت کی جڑ تھی جو زہریلا درخت, وہی رچ کھا کے گر پڑی. اسی حالت میں لایا گیا, بیماری بڑھتی چلی گئی, اور پیغمبر وہ مسائب 3 سال کے ختم ہوتے, 2 اتنی بڑی مصیبتیں دیکھنا پڑی کہ پیغمبر 3 سال کی اس پریشانی کو بھول گئے. پہلے رجب کی 26 تاریخ کو باپ سے زیادہ مہربان چچا ابو طالب دنیا سے گئے. اب اس شعبان کا مہینہ گزرا, خدیجہ کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا, رمضان شروع ہو گئے. ابھی اسلام میں روزے نہیں آئے, لیکن رمضان کی 10 تاریخ آج, وہ فرق یہ ہے کہ آج سنیچر اور اس رمضان کی 10 کو جمعہ. مکے کا شہر ہے, خانہ خدا کے سامنے جناب خدیجہ کا مکان ہے, اور ایک بار اس مکان سے رونے کی اور ماتم کی آواز بلند ہوئی, اس لیے کہ بعض انبیاء کے حوالے سے یہ جملہ مشہور ہے. کچھ کہتے ہیں حضرت نوح کا ہے, کچھ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کا ہے. پروردگار نے نوح کو بھی کئی بیٹے دیے تھے, ابراہیم کو بھی کئی بیٹے دیے تھے. کہا ابراہیم اور بھی اولاد چاہیے یا نوح اور اولاد چاہیے؟ کہا کہ ہاں پروردگار ایک اور اولاد چاہیے, مگر وہ بیٹی ہونا چاہیے. ارے بیٹی جو مانگ رہے ہو, تو یہ جواب تھا اس نبی کا کہ اس لیے کہ جنازے کی رونق تو بیٹی ہی بنا کر دیا ہے. جس طرح سے جنازے پہ بیٹی نوحہ کرے گی اور ماتم کرے گی, ویسے کوئی نہیں کر سکتا. 10 رمضان کی صبح خانہ خدا کے سامنے بیت خدیجہ طاہرہ سے فریاد کی آواز بلند ہوئی, رونے کی آواز بلند ہوئی, اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا. ہائے وہ زہر دغا جس کے اثر سے میری ماں دنیا سے گئی ہے. فاطمہ نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے میں گرا دیا, آج فاطمہ بغیر ماں کے ہو گئی. اہل بیت کے گھرانے میں
جب کوئی بغیر ماں کا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہے نا. اب کیا ماں کی خبر پر زینب نے گھبرا کے کہا بابا تو پہلے کیوں روکا تھا. علی نے کہا بیٹی بے شک آدھی رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, سناٹا ہے, قبرستان کا ماحول ہے, مگر علی ڈرا کہیں ایسا نہ ہو کوئی مسافر گزر جائے اور چراغ کی روشنی میں اس کی نگاہ میری بیٹی پہ پڑ جائے. تیرے پردے کو بچانے کے لیے تجھے روکا ہے. مولا رات کے اندھیرے میں جس زینب کے پردے کا اتنا خیال ہے 50 سال بعد دن کی روشنی میں آئیے. یہ شہر کوفہ ہے, نامحرموں کا مجمع ہے, روزے روشن ہے. آپ کی وہی زینب ہے جس کے سر میں چادر بھی نہیں. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائکم اجمعین. اجرکم علی اللہ. پروردگارا فاطمہ زہرا کے بے ماں کے ہونے کا واسطہ, زینب کبریٰ کے اپنے بابا سے فریاد کرنے کا واسطہ, اور ساری کائنات کے صاحبان ایمان خصوصاً جو مومنات آج جمع, ان کی ماں خدیجہ طاہرہ کی وفات بلکہ ایک طرح سے شہادت کا واسطہ. ہم سب کو اپنی ماں کی سیرت بچھڑنے کی توفیق عطا فرما. جس ماں نے ہماری خاطر اتنی زحمتیں برداشت کی, اس کے تو بغیر ہماری دنیا و آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرما. خدا بندہ ہماری جو ماں اتنا مہربان تھی کہ مکے کے کافروں کی حاجتیں پوری کر رہی ہے, اس ماں کا واسطہ ہم تو بیٹی صاحب ایمان ہیں. ہماری جتنی حاجتیں ہیں, چاہے وہ اولاد کا مسئلہ ہو, چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو, چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ دشمنان اہل بیت کے مظالم کا مسئلہ ہو, ہر ایک کی حاجت پوری کرنے والی خدیجہ طاہرہ کی وفات کا واسطہ ہماری یہ ساری حاجتیں پوری فرما. پروردگارا خدیجہ طاہرہ کے جو بیٹے اور بیٹیاں بے سر و سامانی کے عالم میں آج آزاد کشمیر اور سرحد کے علاقوں میں اپنے مکانات کے ملبے میں بیٹھے, شیب ابی طالب نے خدیجہ طاہرہ کی اس بے وطنی کا واسطہ ان کی یہ پریشانی جلد از جلد دور فرما. پروردگارا آج کا یہ دن ہفتہ 15 اکتوبر عراق میں ریفرنڈم کا دن صاحبان ایمان کے لیے قیامت کا دن بھی بن سکتا. خدیجہ طاہرہ کا واسطہ ماں کو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے. خدیجہ طاہرہ کا واسطہ خصوصاً عراق کے صاحبان ایمان کی اور خصوصاً آج کے دن جان مال عزت و اولاد کی حفاظت فرما. خدیجہ طاہرہ کی وفات کا واسطہ جنہوں نے یہ مجلس قائم کی ہے, اور بانیان طرز کے خاندان کے تمام مرحومین, جو خواتین اپنی ماں کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل مومنین, کل مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. پروردگارا جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا, اس خدیجہ طاہرہ کی اولاد پر جو مظالم ڈھائے گئے, ان